अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुस्तफ़ा खोखर ने राना सनाउल्लाह की तबाहकुन चित्रोल करके तारीख रकम कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान बुज़दिल है और हार मान चुका है, उसने घुटने टेक दिए हैं और इस वजह से उसकी रिहाई मुमकिन हो गई है। इसने अपने दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और अब अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत दोबारा हासिल करना इसका ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। बस ये बात कहने की देर थी कि मुस्तफ़ा का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया। राना सनाउल्लाह से कहा कि अब तुमने खान के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। इसके बाद वो हो गया जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था। आए नाजरीन, सबसे पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। सिंसियर है, लोगों के साथ सिंसियर है, तो इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो कोई गदर 40 मचा अरब हुआ का है, कोई जहाज लिया गया है, कोई 40 अरब का भी जहाज लिया गया है। उसी के ऊपर गालिबन मरियम साहिबा गई होंगी आज़रबाईजान। वो 40 कितने अरब का में है? है? कितने अरब का नहीं, है? कल तक तो आप शोर मचा रहे थे कि जी 10 नहीं, अरब बताइए का है। कितने अरब नहीं, का है? कल तक तो 10 अरब रुपए का लेना जायज बनता है? सुन लेना। नहीं, 10 अरब और 40 अरब में फर्क है ना। 10 अरब रुपए तो जो है वो फिगर तो सही रखें। 100 मिलियन डॉलर बनता है, तो क्या वो लेना चाहिए? और चले फिगर तो सही रखें आप। ठीक है, वैसे आप अगर कहें दोबारा भी आ तो जाएंगे। ठीक है, ये अपना जो है वो जहाज सारे बेच देने चाहिए। नहीं, देखिए राना साहब, बात ये है कि गधों के ऊपर जो है वो सवारी की जाए, कैसे ऐसा कर लें। अब कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं इस किस्म की शहाना खर्चे? आप फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे देख लें, कोई इन पिछले 5 सालों के अंदर आप IMF मुतालबा करता रहा, आपने किसी चीज को जो बोझ है सरकारी खजाने पे, आपने कोई चीजें प्राइवेटाइज की? आप नहीं कर सके। लेकिन लिस्ट तो भी बनाई हुई ना, लिस्ट बनाई हुई PIA की है, बता दें इनको। और देखें, अब बात ये है कि अगर हम एदादो शुमार उठाकर देखें, पिछले 3 सालों के अंदर इस मुल्क में बिजली कितनी महंगी हुई है जब से आपकी हुकूमत आई है, गैस कितनी महंगी हुई है। आज एक आम आदमी अपने घर का किचन का खर्चा नहीं चला पा रहा, स्कूल के बच्चों की तनख्वाहें इनका मानना ये है कि हालात अगर ऐसे हैं तो सदर साहब देखें, बात ये है कि अगर तो मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे या मैं आपकी जगह पे आना चाहता हूं, तो फिर तो आप जैसे भी हो, फिर तो मैंने ये कहना ही कहना है। वाला प्रोसेस भी आपने खराब कर दिया ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी आपने खराब कर दिए। लोगों ने तो फैसला दे दिया था, जब उसका भी हाल आपने फॉर्म 47 की सूरत में निकाल दिया। बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं फ्री एंड फेयर, जब वो आए थे तो फिर उस वक्त वो फ्री एंड फेयर नहीं, उस वक्त 2018 में भी RTS फेल हुआ, हमें ये मानना पड़ेगा। तो क्या आपने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आज क्या आप उस पे अमल पे आए? नहीं, तो मामला ये है वोट को इज्जत दो का बोझ तो आपने अपने कंधों पर उठाया था। बात सुने ना, अगर उस वक्त जब वो RTS बैठा के आए थे और 4 साल तो आपने यही कहा था, सुन लेना, PDM बनी थी, हमने कहा था तो वो मान लेते उस बात। क्या उस चार्टर उस वक्त हमने उनको कहा था ना कि बैठे और बैठ के इसके ऊपर मामला फहमी कर लेते, लेकिन बुनियादी बात अब उस वक्त नहीं किया। अब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, मामला ये है कि अगर तो बात यही है कि मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, तो इसलिए मैंने जो है वो पलटा देना हमारे अच्छे लगने की बात ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का जो फैसला है उसके सामने सर तस्लीम खान करना पड़ेगा। वो हमारे हाथ में हो, वो आपके हाथ में हो। बिस्मिल्लाह, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में आप आ जाएं, सौ बिस्मिल्लाह। कि जी बजट पे चलो पिछले साल को ले लें या इस साल की तजवीज सामने रखें कि जी गवर्नमेंट ये करने जा रही है, ये गलत है। अभी मैंने शुरुआत ही उससे की है, 17,000 अरब रुपए के आप टैक्स लगा रहे हैं। सुन लेना, अब उसके अंदर आप बताएं कितने हजार के लगाएं? नहीं लगाने चाहिए, IMF को छोड़ना चाहिए, इसलिए सुन लेना। नहीं, अब आप सुने ना, IMF को छोड़, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब अगर ये देखिए मेरा आर्गुमेंट इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि IMF को जोड़ ले। इंटेलेक्चुअल लेवल मैं अभी आपको बता देता हूं राना साहब, जरा सीनियर है मेरे। मुझे आप ये बताएं कि 12,000 का IMF IMF ने गलत कहा, बताएं कितने हजार के लगाएं, बताएं। देखें, इस वक्त सबसे पहली जो चीज है, जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं इस मुल्क के, खुर्रम हुसैन साहब हो गए, साकिब शिरानी साहब हो गए, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान की मईशत एक नेगेटिव लूप में फंस गई है। ठीक, आपकी इतनी लो टैक्स बेस है कि जिसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा लगा के उनकी कमर तोड़ दी है। आज पाकिस्तान एक सेकंड, आज पाकिस्तान में दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा टैक्सेशन है कारोबारी तबके पे, वो पाकिस्तान में। सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा
ٹیکس دے رہی ہے وہ پاکستان میں. ساری معیشت کا جو بوجھ ہے اس وقت تنخواہ دار طبقے نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے. چلے آپ بتائیں. لیکن سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز کہ آپ سادہ سا حساب ہے, اخراجات کم کریں گے تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات اخراجات کم کرنے جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں, جنرل اسٹیٹمنٹ میں نہیں کر رہا. آپ یہ بتائیں سب سے پہلا کہہ رہا ہوں خرچہ کم کر دیں, جہاز لینا بند کریں. اچھا جی چلے ٹھیک ہو گیا. کیوں لیے آپ نے؟ چلو کیوں کا جواب بعد میں دیتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ پیسہ ہے, آپ اس کو للو چلو میں اڑا رہے ہیں, تو پھر کس طرح جہاز لینے بند. اچھا آپ نے 550 ارب روپیہ اٹھا کر ایم این ایز کی ترقیاتی اسکیموں میں ڈال دیا. آپ مجھے بتائیں اس کی آن ریکارڈ یہ باتیں ہیں کہ آپ رانا صاحب آپ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں, میں بھی اسی نظام کا حصہ ہوں. 30 سے 40% ان تمام ایلیگیشنز کے اندر پیسہ کھایا جاتا ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ جو اس طرح کی دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نے جب آپ کو کہا نا کہ ذرا اسپیسیفک بات کریں تو اب آپ ان میں سے سارے اس یعنی دیکھیں نا پراپیگنڈا کتنا بڑا جی برباد کر دیا, تباہ کر دیا. پیٹرول اگر مہنگا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈاکو ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی کئی ہوئی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ باتیں مریم نواز صاحبہ کی کئی ہوئی باتیں. چلے تو آج اگر پیٹرول اور ڈیزل بڑھ رہا ہے, سن لینا, $10 اگر سیاستدان ایک دوسرے کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو یہ بات مناسب تو نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کی, چلے مریم نواز صاحبہ نے کی. چلو دوسروں نے کیا ان کو کیا کہتے رہے ہیں. میاں نواز شریف آن ریکارڈ ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے کے ان کا حوالہ دے کے کبھی بھی ان کے خلاف بات کی ہو تو مجھے آج جو ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ دکھائیں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملی. آج عمران خان کی صحت خراب ہے, اس کی آنکھ ضائع ہونے والی ہے, اور سپریم کورٹ عدالتیں 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے چھوڑی ہیں. کون سی عدالت کے پاس جائیں؟ اچھا یہ کیسز نہیں لگتے. اور سیاستدانوں کو تو چھوڑ دیں, اب عدالتیں بھی ختم ہو گئی. کون سی عدالتیں تو محض ایگزیکٹو کا ایک ڈپارٹمنٹ بن گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ کی اس وقت رانا صاحب ٹھیک تھی جب ہر جج جو ہے جب وہ گھر سے آتا تھا نا کورٹ میں, تو اگر اس کے ریڈ الرٹ نہیں چل رہے تھے تو گھر والے پوچھتے تھے کہ آپ کورٹ گئے یا کسی اور جگہ لے گئے, آپ کدھر ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, مجھے بتائیں سیاستدانوں کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں ایمان مزاری جیل میں پڑی ہے, کیس نہیں لگ رہا, تو ہم کیا سمجھیں کہ اگر میں بحث کو عوام کی طرف واپس. اچھا دیکھیں یہ جنرل پراپیگنڈا نا ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. کیسے نہیں ہوئی؟ پھر نہ لگائیں ٹیکس. تو پھر بات یہ ہے لوگوں کو ریلیف دیں, بجلی سستی کریں, گیس سستی کریں, پیٹرول سستا کریں. انڈیا میں پیٹرول مہنگا ہوا اس طرح جس طرح پاکستان میں ہونا پڑا. جو آپ نے پیٹرولیم لیوی لگائی ہے وہ پیٹرولیم لیوی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہے. سارا کچھ ہو جائے آپ کی نظر میں یہ تباہی رک نہیں سکتی ماں سوائے اس کے کہ آپ کو گورنمنٹ میں اٹھا دیا جائے. بالکل بھی نہیں. یہ گل نوٹ کر لو, یہ مطالبہ ہے ہی نہیں. جدوں تک گورنمنٹ نہیں ہوڑ گی ادوں تک تباہی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 18 سے 25 سال جو ہے وہ ووٹر کی عمر بڑھانی ہے. اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے, آپ ہی نے کہا تھا, بالکل نہیں آپ نے کہا تھا, پھر بعد میں بالکل نہیں کہا, آپ نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بالکل نہیں کہا. وہ سنے, میں نے سنا ہے, ہاں میں نے سنا اس میں آپ نے یہی بات کہا کہ ایک رائے موجود ہے کہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 25 سال تک بڑھا دیں. رائے اگر موجود ہے, اب اس طرح کی رائے جہاں موجود ہوگی وہ اسی وجہ سے موجود ہوگی نا کہ آپ خوف کا شکار ہیں. بالکل نہیں, ہم نے خوف کا شکار نہیں. تو پھر کیوں کروڑوں لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکالنے کی یہ رائے کس کی طرف سے؟ جمہوری جماعت کی جانب سے ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہی بات کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں. کس نے کی ہے؟ بالکل اپوزیشن میں سے کس نے کی؟ نہیں اپوزیشن میں پھر یہ جو حکومت میں یہ مسلم لیگ نون کی رائے ہے. نہیں بالکل نہیں, پیپلز پارٹی کی رائے ہے. بالکل. تو پھر کس کی رائے ہے؟ تو یہ اگر رانا صاحب فوکس صاحب اجازت دیں, سن لیں, اگر مجھے اجازت دیں میں معاملے کو دوبارہ عوام کی طرف لانا چاہتا ہوں. رانا صاحب میں نے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا, میں نے صرف عوام کی مشکل یہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو مشکلات ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ تباہی نظر آ رہی ہے. پاکستان ان کو گورنمنٹ میں بٹھا دیں ٹھیک ہو جائے گا سارا. 47% پاکستان according to World Bank has gone below the poverty line. allow me. کبھی آپ ورلڈ بینک کو مانتے نہیں ہیں. میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں, اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں غربت کے ساتھ بڑھ گئی ہے. جن کو آپ غلط تسلیم کرتے ہیں تو کس آپ نے اپنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ڈیٹا پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ماننی ہے. کھوکر صاحب پاکستان پی بی ایس کی اعداد و شمار ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے نا جنرلائز کرنا چاہیے. سڑک پہ نکل جائے تو پوچھو کس نے کیسے گزر رہی ہے. میں نے جب آپ کو کہا نا کہ آپ اسپیسیفک آئیں
تو دو باتیں آپ کر سکیں. ایک آپ نے کہا کہ جی وہ جہاز ایکسپینڈیچر کم کریں. سن لیں نا, بتائیں کہاں سے کم کریں, کہاں پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے اگر آپ گرانٹس کے اندر پیسے دیں گے, ایم این ایز کو پیسے دیں گے, اگر آپ سن لیں, اب سن لیں, ایم این اے آپ بھی رہے ہیں ایک مرتبہ یا آپ سینیٹر رہے ہیں. دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے جو ہے اگر وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے, اور اگر وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی سکیمیں جو ہیں وہ کوئی گلی ہے, کوئی سڑک ہے, اور بھئی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ نہیں کرا سکے, یعنی کہ دیکھیں نا جمہوری جماعتیں کسی ایک بات پہ رکیں نا, تو میں اب کسی ایک بات پہ رکیں آپ. کس بات پہ رکوں؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس بات پہ آپ رک جائیں. دیکھیں جو یہ پراپیگنڈا ہے نا, دیکھ سن لیں, سن لیں نا, جو یہ پراپیگنڈا ہے نا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, وہ تو نہیں ختم ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ نہ آ جائیں. نہیں بالکل اس قسم کا کوئی مطالبہ اور خواہش بھی نہیں ہے. نہیں خواہش, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں امپروو کریں, انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ خواہش بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے ہیں, گیس کے بل نہیں دے پا رہے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں, کہاں دے رہی ہے. ناظرین, یہ گفتگو اصل میں حکومت بمقابلہ اپوزیشن کے موقف پر تھی. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر عوام کو تکلیف نہیں دیتی, بلکہ مہنگائی, بجلی کے بل اور مارکیٹوں کے اوقات جیسے کہ فیصلے مجبوری اور معاشی بحران کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر دکانیں جلد بند ہو تو بجلی کی بچت ہوگی اور ملک کو فائدہ ہوگا. ان کے مطابق حکومت کی نیت عوام کو آسانی دینا ہے, نہ کہ مشکلات بڑھانا. دوسری طرف مخالف موقف یہ تھا کہ 5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملا. بجلی, گیس اور پیٹرول بہت مہنگے ہو گئے, ٹیکس بڑھ گئے اور عام آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا. تنخواہ دار طبقہ اور کاروباری لوگ دباؤ میں ہیں. حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ اخراجات کم کرنے کے بجائے جہاز, ترقیاتی فنڈز اور شاہانہ خرچے جاری رکھے ہوئے ہیں. بحث میں آئی ایم ایف, ٹیکسوں, مہنگائی, عدلیہ, الیکشن اور جمہوریت جیسے معاملات بھی زیر بحث آئے. اپوزیشن کا کہنا تھا کہ حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے, جبکہ حکومتی موقف یہ تھا کہ اپوزیشن ہر مسئلے کو تباہی بنا کر پیش کرتی ہے اور صرف سیاسی فائدہ چاہتی ہے. ایک طرف حکومت کہہ رہی تھی کہ مشکل فیصلے ملک بچانے کے لیے ضروری ہیں, جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ انہی فیصلوں نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آج کوئی بھی خوشحال نہیں ہے. سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں, پریشانی کا عالم ہے اور لوگ در بدر ہو رہے ہیں. بے روزگاری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں اور نوکری ملنے کا امکان ہی نہیں نظر آ رہا. لوگوں کی پریشانیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت نہ ہی ہوتی تو اچھی تھی. ناظرین, اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.